آپ نے کہا کہ کوئی ایک سائڈ آپ خوش رکھ ہی نہیں سکتے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. کوئی ناراض ہوتا ہے, کوئی خوش ہوتا ہے. یہ مسلم لیگ نون والے آپ سے بڑے خوش تھے. پھر مریم نواز کا انٹرویو آیا درمیان, پھر وہ ایک کلپ لیک ہوا جس میں وہ منع کر رہی ہیں اور وہ کلپ نکل جاتا ہے. اس پہ آپ اپنا ویلاگ بھی کر چکے ہیں, موقع بھی دے چکے ہیں. تو اب کیا حالات ہیں؟ ایک تاثر تو یہی بنتا ہے کہ یار مریم نواز صاحبہ ناراض ہوں گی کیونکہ مزاج کی تھوڑی گرم ہے. ذرا مزاج آپ کے ساتھ ہوں گی. میرے ساتھ تو میرے ساتھ انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی. میرے ساتھ تو بڑے آرام سے بات. یعنی اس واقعے کے بعد کیا ہوا؟ اس کلپ لیک ہونے کے بعد آپ کا مسلم لیگ نون کے لوگوں سے رابطہ ہوا؟ آج بھی میرے پروگرام میں آتے ہیں سب کچھ. مطلب مریم نواز صاحبہ سے رابطہ ہوا؟ انہوں نے خود مجھے کال کی تھی. انہوں نے مجھے کال کی تھی. انہوں نے مجھے ایکچولی اس وقت پتا بھی نہیں تھا. مجھے سب سے پہلے مریم نواز نے بتایا کہ منصور یہ کلپ کس طرح لیک ہوا, یہ دیکھیں کیا ہوا. میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا, لیٹ می ہیو اے لک. ٹھیک ہے. تو تب میں نے دیکھا تو ایکچولی تو مجھے انہوں نے انفارم کیا تھا. پھر میں نے بتایا ان کو کہ مائی سائڈ آف دا اسٹوری. مریم اورنگزیب کیونکہ ظاہری بات ہے وہ انفارمیشن کا شعبہ وہ ہینڈل کرتی ہیں, میں نے ان کو بھی بتایا. اس کے بعد میں نے کیٹیگوریکلی بیٹھ کے مریم اورنگزیب سے اس چیز کو میں نے کلیئر کیا. میں نے کہا آئی ہوپ کہ یو ڈونٹ ہیو اینی سارٹ آف ڈاؤٹس آن می. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں پتا کہ یہ تمہاری سائڈ سے یہ اس طرح کی حرکت نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ بہت ہی گری ہوئی گھٹیا حرکت ہے. یہ تو یہ ہمارے آپ جو ہے وہ آف کیمرہ کوئی کلپ ہے آپ اس کو لیک کر دیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ کلپ جو ہے وہ غلط طریقے سے اس کو نکالا گیا. وہ میری اٹ واز مائی ورڈ کہ یہ نہیں ہو سکتا. جب آپ نے ونس میں آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہاں پہ میں بیٹھا ہوں, اگر مجھے کوئی فون آ جاتا ہے بیچ میں, میں آپ سے کہتا ہوں یار فاروق بھائی اس کو ذرا بند کیجیے گا, میں نے 1 منٹ بات کرنی ہے. تو اسی کو نہیں میں تو لیک کراں گا, تو میں یہ حرکت پاسبل نہیں. ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے ہم نے بہت سی باتیں کی ہیں, پتہ نہیں تو ریکارڈ کر رہے تھے لیکن اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا کارکن ناراض ہوا. ظاہری بات ہے اوبویسلی, وہ کیوں نہیں ہوگا. فرینکلی اسپیکنگ ایون دا انٹرویو اٹ سیلف, وہ جو پورا انٹرویو تھا تو وہ دھماکے دار انٹرویو. ہاں تو وہ اس کے اوپر وہ خوش نہیں تھے کہ مطلب یہ اس طرح کے کویشچنز جو ہیں وہ کیوں کیے گئے. تو بٹ میں نے آپ سے کہا نا کہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کیپ یو ہیپی, آئی ایم ہیئر ٹو ڈو مائی جرنلسٹک جاب. آپ میرے سامنے کسی کو بھی بٹھائیں گے تو میں اپنا کام کروں گا. میں ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بی آئی ایم ناٹ پرفیکٹ, مجھ سے بھی بہتر شاید جرنلسٹ ہوں گے, مجھ سے بھی بہتر انٹرویو کرنے والے ہوں گے, لیکن کم از کم میری جتنی سکت ہے میں فل تھروٹل کے ساتھ وہ انٹرویو کروں گا, میں نہیں چھوڑوں گا. میں دوبارہ مریم صاحبہ کا کب انٹرویو کر رہے ہیں؟ جب موقع ملے گا. یعنی آپ کیوں نہیں کروں گا. ہاں ریکویسٹ وغیرہ آگے تو ان کی مرضی ہے نا, وہ دینا چاہتی ہیں کہ نہیں دینا چاہتی ہے تو ان کی مرضی. لیکن آپ کو لگا وہ سیٹسفائڈ ہو گئی آپ سے؟ مجھے جو آخری اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہے. مطلب میرا بعد میں مریم نواز سے رابطہ بھی ہوا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے سب ٹھیک ہے. یہ ایک تاثر ہے کہ معاملات خراب ہوئے ہیں. یہ چلو میں تو ثبوت بھی دکھا دیں گے پوڈ کاسٹ کے بعد ثبوت بھی دکھا. عمران خان صاحب نے کسی صحافی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کی ہے؟ آپ کا بھی کہیں پہ کوئی کہہ رہے تھے کہ کوئی جن سے آخری مجھ سے بیسکلی ان کے چند قریبی ذرائع نے مجھ سے رابطہ کیا تھا جی, اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ جی آپ ملنا چاہیں گے. میں نے کہا جی جیل میں. ہاں کیوں نہیں, کیونکہ کہیں پہ یہ بات بھی آئی کہ شاید وہ 2-3 صحافیوں سے ملنا چاہ رہے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ اور کسی سے کیا یا نہیں کیا, میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں. لیکن آپ سے وہ ملنا چاہ رہے ہیں. مجھے جو پیغام پہنچا وہ یہ تھا کہ جی کیا آپ ملنا چاہیں گے. میں نے کہا جی کیوں نہیں ملنا چاہیں گے. اب یہ ریکویسٹ یا ڈیمانڈ خان صاحب کی طرف سے پش کی گئی, یہ ابھی تک اندر تو ویلاگ تو نہیں آپ کے دیکھتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی پروگرام دیکھتے ہوں گے اندر. پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا اندر. پتہ نہیں یوٹیوب کا کوئی سامان ہے کہ نہیں اندر. نہیں میرا نہیں خیال, نہیں ہے نا. لیکن یہ مجھے یہ پتہ لگا کہ جو وکلا کی ٹیم ہے نا ان کی, وہ ان کو یہ انفارمیشن دے رہی ہے کہ کون سا صحافی کیا بات کر رہا ہے. یہ انفارمیشن تک پہنچ رہی ہے. اور میری اطلاع کے مطابق ان کی جو فیملی ہے اس میں سے کم از کم ایک شخص کو جانتا ہوں, وہ تو میرا ویلاگ ریگولرلی دیکھتی ہیں. نہیں آپ کے ماشاء اللہ ویلاگ کے بڑے. یہ بتائیں کہ آپ یہ جو ویلاگ اور یوٹیوب ہے اب تو ماشاء اللہ بڑا زبردست چینل ہے, تو ہے تو ویسے بڑا گھسا پٹا سوال ہے, کتنے آمدن وغیرہ ہو جاتی ہے اور کوئی بتاتا بھی نہیں ویسے یہ بات. آمدن اتنی ہو جاتی ہے جتنی ایک اینکر کی ہوتی ہے پاکستان میں. نہیں اتنی تو نہیں لگ رہی. ہم بھی یوٹیوب کا کام کرتے ہیں. نہیں مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کی اینکر اور اچھا نہیں ایک اینکر کی جو پروگرام سے ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر اینکرز کی کیا سیلری چلتا ہے؟ میرا خیال ہے 1-2 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک ہے. کروڑ تو چلے ٹھیک ہے, ایسے نہ کریں, آپ کو بھی آفرز ہوئی ہیں. نہیں وہ ہوئی ہیں, وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن اپروکسیمیٹلی اتنی ہے نا. 1 کروڑ بھی ہے کسی 40 لاکھ سے اوپر. میرے خیال میں پاکستان کے اندر نا شاید 10 سے نیچے ہی ہوں گے اینکرز, کیونکہ 40 لاکھ سے اوپر سیلری ہوگی. 10 سے نیچے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, کم ہوں گے.
مطلب 8 اور 10 کے جو پرائم ٹائم شوز لوگ کرتے ہیں ان کی سیلری پیکیجز جو ہیں وہ 40 لاکھ اوپر کے, وہ 10 سے کم ہی لوگ ہیں. نا آپ ہو گئے, حامد میر صاحب ہو گئے. نہیں تسی میرے تو نہ ہو, تسی باقیاں دی گل کرو. اچھا, تو ویسے ایک اچھی آمدن ہو جاتی وہاں سے. ہاں اللہ کا شکر. تو میں نے ویسے آپ کے, یہ میرا اپنا سوال کہ یار یہ آپ کا جو گھر ہے بڑا ماشاءاللہ اچھا گھر ہے, لیکن نسبتاً سادگی آپ اختیار کرتے ہیں اور زیادہ آپ نے ابھی پچھلے دنوں کوئی بائک وغیرہ لی؟ جی میں نے لی. اور آپ کرکٹ وغیرہ کا شوق رکھتے ہیں, تو آپ اسپینڈنگ کہاں کرتے ہیں؟ یعنی اللہ نے آپ کو آسودگی دی ہے. میں اگر اپنے خرچے نکالوں نا, وہ میں ہر مہینے میں نے نا بڑا لیجر میں رکھتا ہوں, کیونکہ بزنس مین رہا ہوں نا, تو ایک لیجر میں بنا کے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا سب سے بڑا خرچہ نا میرے بچوں کی پڑھائی پہ ہوتا ہے. آپ نے ویسے ایک مرتبہ مجھے کہا تھا, یہ بات میں چاہتا ہوں آپ دہرائیں تاکہ لوگ سنیں. میرا نا تقریباً ایک رفلی میرے مہینے کا خرچہ اگر میں اپنے بچوں کی پڑھائی کے اوپر کروں تو وہ تقریباً میرے خیال میں اور کچھ نہیں تو 4 سے 5 لاکھ کا ہوگا. 4 سے 5 لاکھ کا پر منتھ, صرف ایجوکیشن کی. صرف ایجوکیشن. ٹھیک, یہ میرا سب سے بڑا خرچہ ہوگا. اور تقریباً لیکن اتنا ہی تقریباً گھر کے اندر بھی لگ ہی جاتا ہے. وہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے یہ ان کے انڈر یہ چیز آتی ہے, تو اپروکسیمیٹلی یہی خرچے ہیں سب سے بڑا. آپ کے, یا پھر مجھے ٹورزم کا شوق ہے. اب پاکستان کے اندر ہی آپ زیادہ گھومتے ہیں؟ اچھا میں باہر بہت گھما ہوا ہوں, میں 15 سے اوپر ملک گھما ہوا ہوں. میں امریکہ بھی جا چکا ہوں, UK بھی جا چکا ہوں, چائنا, جاپان, سعودیہ, UAE, ان سب جگہوں کو میں نے دیکھا ہے. لیکن پتہ نہیں یار جو بات پاکستان کی ہے نا, مجھے نہیں کہیں اور مزہ آتا. ابھی آپ زیادہ باہر نہیں جاتے, مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کو مجھے شوق بھی ملے تو اب بھائی میرے پاس ابھی آج سے چند مہینے پہلے میرے پاس امریکہ کا ویزا تھا, اور میری صبح 3:30-4 بجے فلائٹ تھی. میں نے 6 گھنٹے پہلے میں کہا جی سامان واپس رکھو, میں نہیں جانا. کیوں؟ بات کینسل کر دی. میں کہا میں نہیں جانا, وہ بہت دور ہے. 21 گھنٹے کا سفر تھا. میں کہا میں نہیں جانا. وہ میرے گھر والے سر پکڑ کے بیٹھ گئے, یار لوگ یہاں پہ امریکہ جانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں امریکہ نہیں جانا. میں کہا نہیں جانا یار, بہت دور ہے, میں نہیں جانا. 21 گھنٹے پاکستان میں مجھ سے گاڑی چلوا لیں, 21 گھنٹے مجھ سے جہاز میں نہیں سفر ہوتا, میں نہیں جانا. تو آپ کی میرا بھائی رہتا ہے امریکہ میں, تو وہ میرے تلے کر تھک گیا کئی سالوں سے. میں اب تک اپنے بھائی سے بھی لے لی گیا امریکہ. یہ آپ نے بزنس کا بتا رہے تھے, تو آپ کی بزنس کے اوپر لوگ بہت سے باتیں بھی کرتے ہیں. کیا بزنس ہے ایگزیکٹلی, وہ آج بتائیں. الیکٹرانکس کا تھا جی. اس پہ میرے خیال میں شہباز گل مختلف ٹویٹس کرتے رہے. ان کو آئیڈیا نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. تو یعنی آپ بھائی آپ کے چلے گئے ہوئے تھے, والد صاحب کے ساتھ آپ سنبھالتے تھے وہ الیکٹرانکس کا بزنس؟ نہیں بھائی تو لیٹر گیا تھا. بھائی مجھ سے 12 سال چھوٹا بہت تھا وہ. ٹھیک ہے. جب میں 28 کا تھا تو وہ کتنے سال کا ہوا, 16 سال کا. تو وہ 16 سال کا تھا جب میں جرنلزم میں آیا. اب وہ ڈاکٹر ہے, ہی از اے کارڈیولوجسٹ. تو یعنی اس نے کہا تھا میں نے بزنس میں آنا ہی نہیں ہے, وہ کبھی بھی نہیں. اور میں بزنس میں انٹر ہو گیا تھا کوئی 16-17 سال کی عمر میں. میں پڑھ رہا تھا, بزنس میں آنا پھر صحافی ہے. ہاں ایسے ہی ہے. میں 16-17 سال کا تھا, اور میرے والد صاحب جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ تھے, تو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو ابھی اس بزنس کا کیا ہوا؟ وہ میرے والد صاحب نے میرا کوئی 2-3 سال انتظار کیا کہ یہ نا امید ہو کے واپس آ جائے گا. میں آیا نہیں, انہوں نے بند کر دیا. بند ہے مکمل. ہاں, اور ریٹائرڈ لائف گزارے ہیں. تو فی الوقت آپ کوئی بزنس نہیں کرتے؟ مطلب پتہ نہیں اس کو بزنس کیا کہیں. اگر یوٹیوب کی جس طرح لنک آ رہی ہے, اگر آپ اس کو بزنس کہیں تو کہیں, ورنہ ایز سچ اور کوئی کاروبار جسے کہتے ہیں نا, وہ نہیں ہے. اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو آ رہا ہے یہ بہترین بہت ہے یار, بہت ہے, اتنا کیا کرنا ہے. تو آپ جب چینلز وغیرہ آفر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں گاڑی دو, یہ دو, وہ دو, جس طرح سارے ٹینٹرم ہوتے ہیں اینکرز کے. میں گاڑی دینے کے بجائے آفر وہ خود کر رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی لیں. تو میں نے کیا کرنا ہے, میں نہیں, کیا ضرورت ہے.